بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آؤٹ شیٹ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 4۔ ہمارا ناول چل رہا ہے ایک دشمن جان سے پیارا ہے، ریٹن بائی ارید شاہ کی 4تھی قسط۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اگر بات کی جائے آپ لوگوں کے پچھلے ایپیسوڈ پہ رسپانس کی تو اچھا تھا، لیکن پہلی ایپیسوڈ کی نسبت تھوڑا کم تھا، تو ابھی آپ دیکھ لیں تو رسپانس صحیح کریں، کیونکہ ایپیسوڈ ڈیلی آئے گی انشاءاللہ۔ عید کے دنوں میں بھی ناغہ نہیں ہوگا، نہ ادھر عید پہ نہ ادھر پاکستان کی عید پہ، کہیں پہ بھی ناغہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں پوری کوشش کروں گی۔ اور کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ نیکسٹ ایپی کب آئے گی، نیکسٹ ایپیسوڈ کب آئے گی، تو ایک دو باتیں بتا دوں کہ جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے وہ آپ کو پتہ ہے ڈیلی رات 8 بجے آ جاتی ہے، اللہ خیر رکھے۔ تو باقی کچھ پوچھ رہے تھے کہ اس ناول کی کتنی ایپیسوڈز ہوں گی، تو وہ ابھی ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، یہ اب سٹوری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سٹوری کتنی ایپیسوڈز میں جاتی ہے۔ باقی جب آپ کو پتہ ہے کہ جب ناول اینڈنگ کی طرف جاتا ہے تو میں آپ کو خود ہی بتا دیتی ہوتی ہوں۔ اور یار ایک اور میں آپ سب کے سوال کا جواب دینا چاہوں گی، سب یار کہہ رہے ہیں ایپیسوڈ چھوٹی ہے، ایپیسوڈ چھوٹی ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ پھر اس طرح ہی ہے کہ ایک دن چھوڑ کے قسط لے لیں، گھنٹے کی قسط دے دوں گی، بلکہ گھنٹے سے اوپر، وہی گھنٹے کی 1 گھنٹہ 10 منٹ کی اتنے کی قسط دے دوں گی، ایک دن چھوڑ کے لے لیں۔ کیونکہ اگلے بندے کا بھی تو دیکھیں نا، وہ اگر تو یہ ناول کمپلیٹ ہوتا نا، پہلے سے لکھا پڑا ہوتا یا پہلا پڑھا ہوتا لکھا ہوتا تو پھر مسئلہ نہیں تھا۔ اب یہ ساتھ ساتھ لکھا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے 2 ناول ساتھ ساتھ لے کے چلنا ایک ٹف جاب ہے، تو پھر وہ آپ اپنی رائٹر کا شکریہ ادا کریں کہ جو وہ دونوں لے کے چل رہی ہے، اور پھر دونوں وہ ٹائملی دے بھی رہی ہے۔ 8 بجے اس ناول کی قسط آتی ہے، 8 بجے دل تارم کی آ جاتی ہے۔ تو پھر اس طرح کی سچویشن میں کہنا کہ قسط بڑی کریں، قسط بڑی کریں، مجھے خود شرمندگی ہوتی ہے آپ کے کمنٹ پڑھ پڑھ کے، تو پلیز اس چیز سے اوائڈ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو آئیں اب چلتے ہیں اپنی قسط کی طرف۔ ایک دشمن جان سے پیارا ہے، ریٹن بائی ارید شاہ کی قسط نمبر 4۔ رحمان بیگ کی آنکھیں دھیرے دھیرے کھلی اور اس نے ہاتھوں میں لگی ہوئی ڈرپ ہلکی سی چل رہی تھی۔ وہ ہسپتال کے ایک مہنگے خاموش کمرے میں تھا، جہاں سفید دیواروں پر نرم روشنی پڑ رہی تھی۔ کمرے کے کنارے ایک آرام دہ صوفہ تھا اور کھڑکی سے شام کی ہلکی ہوا اندر آ رہی تھی۔ عارف نے نرم لہجے میں کہا، رحمان بھائی ابھی آرام کریں، اٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ رحمان بیگ نے دھیمی مگر سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا، کچھ ایپیسوڈز میں یہ رحمان بیگ ہی لکھا ہوا آئے گا، لیکن میں نے ریچ کو بول دیا وہ نیکسٹ جو بھی لکھے گی اس میں بیگ ہی آئے گا، ٹھیک ہے؟ عزت کے باپ کا نام، تو وہ اس میں آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا۔ عرصہ ہوا جو میں آرام کے بارے میں سوچوں، گھر کی فکر ہے، میری بیٹی اکیلی ہے، شام ہونے والی ہے اور اسے اندھیرے سے خوف ہے۔ ایڈا تو بیٹی دا خیر خواہ، عارف نے تسلی دی، پہلے صحت سنبھالیں پھر گھر جائیں گے۔ رحمان بیگ نے آہستہ سے سر ہلایا، جبکہ اس کے ذہن میں خاموشی سے ایک سازش پل رہی تھی۔ رحمان بھائی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب آپ کو آرام کی ضرورت ہے، یہ عمر کا تقاضا ہے، اب کام کرنا چھوڑ دیں، عارف دھیمی آواز میں بولا۔ رحمان کی آنکھوں میں تلخی کے ساتھ ایک جھلک سی مسکراہٹ ابھری۔ آرام؟ آرام وہ کرتے ہیں جن کے نصیب میں بیٹے لکھے ہوں۔ اللہ نے مجھے ایک ہی بیٹی دی، بس اسے سنوار کر اس کے ہاتھ پیلے کر دوں، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ بولا تو اس کی آواز میں وہ درد چھپا تھا جو ایک باپ کی محبت اور قربانی کا منہ بولتا اظہار تھا۔ اس کا چال باز لہجہ سامنے والے کو سچ میں متاثر کر دیتا تھا۔ ایک ہی بیٹی ہے جو میرے لیے سب کچھ ہے، اس کو پالنے کے لیے دن رات کام کرتا ہوں، ورنہ اس برے وقت میں، اس عمر میں کسی کام کا شوق نہیں رکھتا۔ رحمان کا چہرہ گہری سوچ میں ڈوبا تھا، جیسے اس کے دماغ میں کوئی سازشی منصوبہ پل رہا ہو۔ عارف جانتا تھا کہ رحمان کو اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے جو بھی کرنا پڑے گا وہ کرے گا، چاہے اس کی اپنی زندگی کا کیا انجام ہو۔ عارف نے رحمان بیگ کی طرف دیکھا جو بستر پر ڈرپ لگی حالت میں لیٹا تھا۔ وہ تھوڑا جھجکا، پھر آہستگی سے بولا، اسے بات کرنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ رحمان بھائی، میں آپ کی تکلیف سمجھتا ہوں، دل سے سمجھتا ہوں، لیکن اب آپ کی حالت بھی تو دیکھیے،
آپ کام کرنے کے قابل نہیں رہے۔ رحمان نے خاموشی سے عارف کی بات سنی پر نظریں نہ ملائیں۔ زوراق سادران صاحب نے آج مجھ سے خود کہا، عارف نے تھوڑا ٹھہر کر آہستہ سے بات مکمل کی، کہ اب کسی عمر رسیدہ شخص کی بجائے جوان واچ مین رکھنا زیادہ بہتر ہوگا۔ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کو 20 سال سے زائد ہو گئے اس بنگلے میں نوکری کرتے ہوئے، مگر ان کا فیصلہ صاف ہے۔ رحمان بیگ نے ہلکی سی تلخی سے سانس لی مگر کچھ نہیں کہا۔ پھر لمحے بعد دھیرے سے بولا، زوراق سادران صاحب کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ ان کا گھر ہے، ان کا حکم ہے۔ میں ایک معمولی واچ مین ہوں مگر میری مجبوری کوئی معمولی نہیں ہے۔ اس نے پہلی بار سیدھی نظریں عارف پر ڈالیں۔ آواز میں ضبط چھپا ہوا تھا۔ لیکن آپ مہربانی کر کے سفارش کر دیں میری، بس اتنا کہہ دینا کہ کچھ دن اور رکھ لیں، میں جیسے تیسے نبھا لوں گا۔ اپنی بغیرتی کوئی نہ کوئی مار لے گا۔ ایک ہی بیٹی ہے میری، میرے علاوہ کوئی نہیں جو اسے دیکھے، اسے پالے۔ ابھی کچھ وقت اور دے دیں زوراق صاحب، پھر خود ہی چلا جاؤں گا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ باہر شام ڈھل چکی تھی لیکن رحمان بیگ کی آنکھوں میں ایک اور رات ابھی باقی تھی۔ اپنے چالاک دماغ کی مدد سے وہ چوٹ وہاں لگا رہا تھا جہاں کامیابی کے پورے چانسز تھے۔ وہ ہسپتال سے سیدھا گھر آیا تھا۔ دروازہ کھولتے عزت کی نظر فوراً اپنے باپ کے ہاتھ پر گئی جہاں چھوٹی سی پٹی لگی تھی۔ وہ ڈرپ جو ابھی اتاری گئی تھی، حیرت اور پریشانی اس کے چہرے پر واضح تھی۔ پر نمایاں تھی۔ ابا، یہ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ ہوا کیا؟ عزت کی آواز میں بے حد فکر تھی۔ رحمان بیگ نے اس کا ہاتھ تھاما اور نرم لہجے میں کہا، کچھ نہیں بیٹا، آج دھوپ میں کھڑے رہنے کی وجہ سے سر چکرا گیا تھا، وہاں ہی بے ہوش ہو گیا۔ خوش قسمتی سے صاحب جی نے مجھے ہسپتال پہنچایا اور میرا علاج کروا دیا، ابھی بھی مجھے گاڑی میں گھر چھوڑا۔ عزت حیرت اور تشویش کے ملے جلے جذبات کے ساتھ رحمان کو صوفے پر بٹھایا اور جلدی سے جا کے پانی لے آئی۔ ابا، آپ نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ نے بتایا ہوتا تو میں آ جاتی ہسپتال۔ آپ کی طبیعت خراب ہونے پر مجھے تو کم از کم اطلاع دیتے۔ عزت کی آواز میں گہری فکر اور اداسی تھی۔ بیٹا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں پریشان کروں، تمہیں سب سے دور رکھنا چاہتا تھا، مگر اب دیکھتا ہوں کہ تمہاری فکر میرے لیے کتنی قیمتی ہے۔ بہت دیر سے احساس ہوا تمہارا، لیکن ہو گیا میری بچی۔ رحمان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ارے تم تو رونے لگی۔ ارے میری جان، یہ سب کچھ تو زندگی کا حصہ ہے، یہ سب کچھ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ مجھے پریشانی تو کسی اور بات کی ہے۔ بڑا ویسے لان دیا انسان ہے۔ اس کی آواز میں درد اور دکھ چھلک رہا تھا۔ عزت کی آنکھوں میں بے چینی اور فکر کا سمندر بھر گیا۔ اس نے پوچھا، کیسی پریشانی ابا؟ وہ آنسو پوچھتے پوچھنے لگے۔ بیٹا، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس نوکری سے نکال دیں گے کیونکہ میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور میں اپنے فرائض ٹھیک سے سر انجام نہیں دے پا رہا۔ انہیں ایک جوان اور قابل واچ مین کی ضرورت ہے۔ اس کی بات سن کر عزت کو غصہ آنے لگا۔ اس کی آواز میں شدت آ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ آپ نے اس گھر میں اتنے سال گزارے، میری پیدائش سے پہلے سے ہی کام کیا ہے، اپنی پوری زندگی اس گھر کے لیے وقف کر دی، اور اب وہ لوگ آپ کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں؟ اس کے چہرے پر غصہ اور درد دونوں صاف نظر آ رہے تھے۔ رحمان نے خاموشی سے دروازے کی طرف دیکھا جیسے وہ اپنی ساری جنگیں وہاں لڑ چکا ہو۔ رحمان نے عزت کی بات سنی تو اس کی نظریں جھک گئیں جیسے اپنی بے بسی چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے چہرے پر دکھ کی ایک لکیر اور گہری ہو گئی تھی۔ اف، کیسے بے حس لوگ ہیں۔ عزت کے لہجے میں لرزش تھی۔ آپ نے ساری زندگی ان کے دروازے کی حفاظت کرتے گزار دی، ان کی عزت، ان کی نیند، ان کا سکون آپ کی چوکیداری سے جڑا رہا، اور اب وہ آپ کو نوکری سے نکال دیں گے؟
बेग खामोश रहा, मगर इज़्ज़त का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और एक वो सौराख ज़ादरान जिस दिन इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, इसी दिन समझ गई थी ठीक है वो कैसा इंसान है। अगर आरिफ साहब वक्त पर ना आते तो वाकई मुझे ख़त्म कर देता। उस इंसान में ज़रा भर भी इंसानियत नहीं है, और वही आदमी आपको नौकरी से निकालने की बात कर रहा है। बाबा ये जुल्म है। बेग ने आ भरी, बेटी हम क्या कर सकते हैं, हम लोग नौकर होते हैं, और नौकर की वफादारी हमेशा इसके किरदार में तो देखी जाती है मगर याद नहीं रखी जाती। इज़्ज़त ने बेबसी से अपने बाप का हाथ थाम लिया। इसकी आंखें भीग चुकी थी। नहीं बाबा, इस बार मैं खामोश नहीं रहूँगी, आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूँगी। रहमान ने इज़्ज़त की आंखों में देखते हुए बमुश्किल मुस्कुराहट सजाई, लेकिन वो मुस्कुराहट सिर्फ लबों तक नहीं थी, आंखों में शिकस्त की नमी अब भी ठहरी हुई थी। वो लोग मालिक हैं बेटी, और मालिक हमेशा अपनी बेहतरी सोचते हैं। बेशक एक जवान चौकीदार मुझसे बेहतर इनके घर की निगरानी कर सकता है। इसके लहजे में कोई शिकायत नहीं थी, बस कबूलियत थी, वक्त, उम्र और हालात की तलख कबूलियत। वो अपने लहजे में इतनी आजिज़ी ले आता था कि कोई इस पर शक नहीं कर पाता था। इज़्ज़त इसके सारे रंगों से वाकिफ़ होने के बावजूद इसके इस रंग को पकड़ नहीं पाई थी। मुझे तो परेशानी आने वाले वक्त की है। पानी, बिजली, गैस के बिल, राशन कहाँ से आएगा? हम तो भूखे मर जाएंगे बेटा। इज़्ज़त ने तड़प कर इसके दोनों हाथ थाम लिए। इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, लेकिन आवाज़ में मजबूती थी। ड्रामे चेक करो, सलामती इंसान दे। क्यों मर जाएंगे अब्बा? मैं हूँ ना, मैं काम करूँगी। मैंने पड़ोस वाली आंटी खाला से बात भी की है, इन्हें मेरे हाथ का जायका बहुत पसंद था। वो मुझे कह रही थी कि अगर मैंने रोज़ शाम का खाना बनाकर दे दिया करूँ तो मुझे कुछ रकम दे दिया करेंगी। ज़्यादा दूर भी नहीं है, मैं आपका अपना सहारा बनूँगी। आप फ़िक्र नहीं करें, अगर वो आपको निकालते भी हैं तो भी हम हारेंगे नहीं। मैं करूँगी जो मुझसे बन पड़ा, वो ज़ब्त करते हुए बोली, मगर इसकी आवाज़ काँप रही थी। वो चाहती थी कि बेग को हौसला दे, इसकी उम्मीद बने, जैसे वो बरसों से इसका साया बना था। सौतेला बाप होने के बावजूद भी बाप तो था इसका। बेग ने हाथों की गिरफ्त को थोड़ा सा सख्त किया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटी, मैं ख़ुद कोशिश करता हूँ। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटी, मैं ख़ुद कोशिश करता हूँ तुम्हें कोई ऐसी नौकरी दिलवाता हूँ जिसमें तुम हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहो। सामने वाली औरत के घर में मर्दों का आना जाना, मैं अपनी बेटी पर कोई दाग नहीं लगवाना चाहता। वो इसके माथे को चूमते हुए बोला तो इज़्ज़त खामोश हो गई थी। वो इसकी बात का मतलब बहुत अच्छे से समझ गई थी। लेकिन अब्बा जी बहुत बड़ा लानती है, इनू तो एडा ईजी ना लै। रहमान बेग हस्बे मामूल सुबह सवेरे तैयार हो चुका था। वर्दी की कमीज़ के बटन बंद करते हुए वो दरवाजे की जानिब बढ़ा ही था कि इज़्ज़त की नरम लेकिन फ़िक्र भरी आवाज़ ने इसे रोक लिया। अब्बा, अब कहाँ जा रहे हैं? सुबह सवेरे, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब तबीयत बेहतर हो जाएगी तब चले जाइएगा, अभी कुछ दिन आराम करें। इज़्ज़त दरवाजे के पास खड़ी थी, आंखों में खालिस बेटी का दर्द था। वो अपने बाप के चेहरे को बगौर देख रही थी, मगर इस चेहरे की वो थकन, वो मक्कारी जिससे वक्त और हालात ने तराशा था, वो शायद अब भी ना समझ पाई थी। रहमान ने नरमी से इसकी तरफ देखा, धीमी मुस्कुराहट चेहरे पर आ गई। इज़्ज़त मेरी जान, काम तो करना होगा ना, अब ज़रा सी तकलीफ़ पर खट तो नहीं बैठ सकता। गिर भी पड़ा हूँ तो संभलना तो है, अब जाकर थोड़ी अक्ल आई है। वो एक पल को रुका, फिर आप भर कर गोया हुआ, नहीं चाहता कि ज़रा सी तबीयत ख़राबी का बहाना करके मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से रुख फेर लूँ। इज़्ज़त ने बेचैनी से इसके हाथ को थाम लिया, जैसे रोकना चाहती हो, जैसे चाहती हो कि वो सिर्फ़ एक दिन के लिए, सिर्फ़ एक सुबह के लिए ख़ुद पर रहम करे। मगर वो जानती थी इस मर्द की ज़िद वक्त से नहीं टक्कर लेती, ज़रूरत से टकरा जाती है, और ज़रूरत हमेशा ज़िद से जीत जाती है। इज़्ज़त की आंखें भर आईं। वो ज़ब्त के बाप को दरवाजे की तरफ बढ़ते देख रही थी। दिल जैसे मुट्ठी में आकर बंद हो गया। वो बस कर दे ना, एडियां फिक्रा कर, बगैरत दियाँ। बाबा क्यों अपनी जान हलकान करते हैं? वो मुश्किल खुद पर काबू पाते हुए बोली। बेग ने पीछे मुड़कर अपनी बेटी की तरफ देखा। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में बरसों की थकन, बेबसी और वो दर्द छुपा था जो बाप होने का कर्ज होता है।
مجبوری ہے میری بچی، اس نے آہستہ سے کہا۔ یہ نہ ہو کہ اگر آج کام پر نہ گیا تو وہ لوگ میری جگہ کسی اور کو رکھ لیں، اور اگر انہوں نے نیا واچ مین رکھ لیا تو سمجھ لو میرا کام ختم۔ وہ تھوڑا رکا، سانس لیا جیسے دل کی گہرائی سے کچھ چھپا اور اب اتنا بھی بیمار نہیں ہوا میں کہ ذرا سی بیماری پر بستر پکڑ کر بیٹھ جاؤں۔ میں نے اپنی بیٹی کی زندگی کا بہتر فیصلہ کرنا ہے، اسے دھوم دھام سے رخصت کرنا ہے، اور یہ سب کچھ گھر بیٹھ کر نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے میرا دل اس طرف مائل کیا تو مجھے کرنے دو۔ لیکن ابا، آپ کی طبیعت، عزت کی آواز لرز گئی تھی۔ بیگ نے نرمی سے مسکرا کر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے میری طبیعت، کچھ نہیں ہوا مجھے، تو بس دروازہ بند کر لے اندر سے، میں جا رہا ہوں کام پر۔ وہ کہتے ہوئے دروازے کھول کر باہر نکل گیا۔ سرد ہوا کا ایک چھوکا اندر آیا جیسے وقت کے تھپیڑوں کی خبر دے رہا ہو۔ عزت نے خاموشی سے دروازہ بند کر دیا، مگر اندر ہی اندر وہ باپ کی حالت سے بے حد فکر مند تھی۔ جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا، لیکن جذبہ، ذمہ داری اور بیٹی کا مستقبل اسے پھر سے کام پر لے گیا تھا۔ بیٹی کا مستقبل نہیں لے کے گیا، اپنی اب بغیرتا تے لانتی تے نیچ سوچا لے کے گئی ہیں۔ بغیرت انسان۔ بیگ جیسے ہی صبح سویرے تھکے قدموں سے اندر داخل ہوا، عارف جو ناشتہ تیار کروا رہا تھا چونک کے۔ حیرت اور فکر اس کے لہجے میں نمایاں تھی۔ ارے بیگ بھائی، آپ صبح صبح آ گئے؟ ابھی تو آپ کی طبیعت بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی، کچھ دن آرام کر لیتے۔ سوراخ صادران صاحب تو ابھی تھوڑی دیر میں آفس کے لیے نکلنے والے ہیں، وہ اگر دیکھ لیں گے آپ کو ایسی حالت میں۔ رحمان نے تھکی ہوئی ہنسی لبوں پر سجا کر جواب دیا۔ ارے صاحب جی، کام تو کرنا ہے نا، چھٹیاں کاٹنے کی حیثیت نہیں ہے میری، گھر کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ عارف نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں، لیکن پھر بھی اپنی حالت تو دیکھیں، ایسے کیسے کھڑے رہیں گے؟ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، چند دن آرام کر لیجئے، میں زوراق صاحب سے خود بات کر لوں گا آپ کے لیے۔ رحمان نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں بناوٹی خودداری چمک رہی تھی جو سامنے کھڑا عارف نہیں سمجھ سکتا تھا۔ نہیں صاحب جی، ان کے بہت احسانات ہیں مجھ پر، بار بار، ویسے بھی کوئی بھیک بھی نہیں دیتا، اور میں ان کے لیے کسی قسم کی مصیبت نہیں کھڑی کرنا چاہتا۔ میری بیٹی بھی اب نوکری کی تلاش میں ہے۔ ان کی بات پر عارف کو کچھ خیال آیا، وہ بظاہر بے ساختگی سے بولا۔ کہاں تک پڑھی لکھی ہے آپ کی بیٹی؟ رحمان بیگ نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ 12ویں تک صاحب جی، آگے پڑھنا چاہتی تھی لیکن ہمارے حالات اجازت نہیں دے سکے۔ عارف نے آپ بھری۔ 12ویں تک تعلیم کوئی تعلیم نہیں ہوتی رحمان بھائی، ورنہ میں سے کسی اسکول میں ٹیچر لگوانے کا بندوبست کر دیتا۔ بیگ نے نظریں جھکا کر افسردہ لہجے میں کہا۔ جانتا ہوں صاحب جی، ہم جیسے غریبوں کے نصیب میں ویسے بھی اچھی نوکریاں کہاں لکھی ہوتی ہیں۔ گھر کے کام کاج کر لیتی ہے، کھانا بہت اچھا بناتی ہے، جیسا کہ آپ نے 1-2 بار اپنی محفل میں بلایا تھا۔ کبھی کبھار کچھ کام مل جاتا ہے اسے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ بڑے صاحب جی سے بات کریں تو شاید یہاں بنگلے میں کوئی کام مل جائے اسے۔ عارف فوراً سنجیدہ ہو گیا، مگر ذرا قریب ہوا اور قدرے دھیمی مگر سخت آواز میں بولا۔ ارے نہیں رحمان بھائی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ زوراق صادران عورت ذات سے نفرت کرتے ہیں، اور میرے سننے میں آیا کہ 5 سال پہلے انہوں نے اپنی بیوی کا بھی قتل کر دیا تھا۔ کیا؟ بیگ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ عارف نے ایک سرد سانس لیتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ وجہ کیا تھی یہ تو میں نہیں جانتا، اس وقت میں گاؤں گیا ہوا تھا، لیکن سنا ہے بات بہت بڑی ہوئی تھی۔ کسی نے تفتیش بھی نہیں کی، لیکن زوراق صادران کا نام لینا خود کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اور پچھلی دفعہ آپ کی بیٹی کے ساتھ اس بنگلے میں کیا ہوا تھا، یہ تو آپ بھی بھولے نہیں ہوں گے۔ صاحب جی ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں جب انہیں غصہ آتا ہے، تب انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ فضا میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ باہر صحن میں زوراق کی گاڑی کی آواز گونجی تو وہ دونوں چونکے۔ وہی قدموں کی گونج، وہی روبدار چال، جیسے زمین بھی اس کے قدموں تلے دبی جا رہی ہو۔ زوراق صادران ایک ایسا نام جو صرف نام نہیں تھا
بلکہ دہشت کا استعارہ بن چکا تھا۔ صاحب جی، اس دن زوراک صاحب نشے میں تھے۔ اگر میری مجبوری نہ ہوتی نا تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میری بیٹی کو یہاں کام دلا دے۔ رحمان نے عارف کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی نرمی اور عاجزی سے بات شروع کی۔ لیکن اس کی آنکھوں میں ایک خاص چالاکی جھلک رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عارف ایک نرم دل انسان ہے جو دوسروں کی پریشانی دیکھ فوراً متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے بات آگے بڑھائی۔ صاحب جی، میں بس اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ اگر میں کام نہیں کروں گا تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ اور بیٹی سے کام کروانے کا زمانہ نہیں ہے۔ ملک کے حالات کیسے ہیں آپ جانتے ہیں، بھیڑیے تاک لگائے بیٹھے ہیں۔ میری بس ایک گزارش ہے، وہ بنگلے میں صرف اس وقت رہے جب زوراک صاحب اپنے دفتر میں ہو۔ میں خود بھی باہر گیٹ پر موجود رہوں گا۔ میری بچی میری آنکھوں کے سامنے رہے گی تو مجھے بھی تسلی ہوگی۔ عارف کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں تھیں۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ رحمان کوئی سیدھا سادہ آدمی نہیں اور اس کی باتوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے۔ اور اس وقت ایک باپ کی مجبوریاں سن کر اس کا دل بھی پگھلنے لگا تھا۔ میں کوئی وعدہ تو نہیں کر سکتا، عارف نے آہستہ سے کہا، لیکن ہاں تمہارے لیے کوشش ضرور کروں گا۔ بیگ کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ وہی مسکراہٹ تھی جو اس وقت آتی ہے جب کسی چالاک انسان کو یقین ہو جائے کہ اس کی چال کام کر گئی ہے۔ زوراک ہر وقت غصے میں رہتا تھا، ہر وقت کسی نہ کسی کو باتیں سناتا رہتا، لیکن عارف کے ساتھ اس کا الگ ہی رشتہ تھا۔ وہ عارف کی بات مان جاتا تھا، شاید اس لیے کیونکہ عارف کے ساتھ اس کا بہت پرانا تعلق تھا۔ وہ صرف عارف پر ہی یقین کرتا تھا، یہاں تک کہ گھر کا سارا نظام بھی عارف ہی سنبھالتا تھا، اور اسے یقین تھا کہ اب وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ضرور ہوگا۔ اور اگر اس کی بیٹی کو اس بنگلے میں نوکری مل گئی تو آگے تو اس نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ لانتی زین ہے نا، سازشی زین، ہر ٹائم سازشاں ملتیان۔ یہ ناشتہ بنایا تم نے؟ زوراک زادران کی کرخت آواز نے صبح کی خاموشی چیر دی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ زور سے میز پر جا ٹکرائی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ سامنے کھڑے ملازم کی گردن جھک گئی، وہ نظریں تک نہیں اٹھا سکا۔ اسی وقت عارف حال کمرے میں داخل ہوا اور ایک لمحے کو رک گیا، جیسے ہوا میں کچھ سنبھلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ زوراک نے پلٹ کر دیکھا، آنکھوں میں چبھن، لہجے میں سرد مایوسی تھی۔ کتنی بار کہا ہے کہ میں فضول چیزیں برداشت نہیں کرتا۔ میرے لیے کھانے کا مطلب صرف کھانا نہیں ہوتا، یہ میرا موڈ سنبھالتا ہے، اور تم سب جاہل ہو، احساس تک نہیں رکھتے۔ عارف آہستہ قدم بڑھاتا اس کے قریب ہے۔ سر، اصل میں کک کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ فوراً نکل گیا۔ زوراک نے ہنکارا بھرا جیسے کسی معمولی خبر کو سنا اور پھینک دیا۔ یہ سب ملازم بس بہانے باز ہوتے ہیں، ایک کی ماں، دوسرے کی بہن، تیسرے کا بیٹا، یہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے۔ کہہ دو اسے نوکری ختم، نہ وہ واپس آئے نہ اس کا بہانہ۔ عارف نے ہچکچاتے ہوئے بات شروع کی۔ سر، میں ایک بات سوچ رہا تھا۔ پچھلے ہفتے آپ نے جو کھانا اتنے مزے سے کھایا تھا وہ ہمارے واچ مین بیگ کی بیٹی نے بنایا تھا۔ لڑکی کافی محنتی ہے اور حالات بھی خراب ہیں ان کے۔ بیگ صاحب کی طبیعت بھی بگڑتی جا رہی ہے۔ لڑکی صرف کام کرنا چاہتی ہے۔ میں نے سوچا شاید ہم اسے عارضی طور پر رکھ لیں۔ زوراک نے اسے ٹھنڈی نظروں سے دیکھا، پھر اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر کچھ سوچا اور دھیرے سے بولا، عارف، نہ مجھے کسی کے حالات سے فرق پڑتا ہے نہ ان کی بیٹیوں سے، نہ ہی یہ جاننے میں دلچسپی ہے کہ کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تم جانتے ہو میرے لیے کام ہونا چاہیے اور وقت پر، باقی سب فضولیات ہیں۔ عارف نے آہستگی سے سر جھکایا، پھر کچھ قریب آ کر بولا، سر، میں جانتا ہوں آپ کو عورت کی موجودگی سے الجھن ہوتی ہے، اس لیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ کبھی نہیں آئے گی۔ وہ آپ کے آنے سے پہلے گھر سے جا چکی ہوگی، آپ کو اس کے وجود کا علم بھی نہیں ہوگا۔ بس اتنی مہلت دیجیے کہ میں کھانے کا بندوبست کر سکوں۔ زوراک نے نظر بھر کے اسے دیکھا جیسے آخری بار برداشت کر رہا ہو۔ ایک موقع ہے تمہارے پاس، لیکن مجھے صرف ایک چیز سے غرض ہے، کھانے سے، باقی تم سنبھالو۔ لیکن
سن لو، اس گھر میں عورت نظر آئی تو اگلا دروازہ تمہارے لیے کھلے گا، باہر کا۔ یہ کہہ کر وہ سخت قدموں سے چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ عارف نے گہری سانس لی، جیسے اپنے اندر جمع سارا بوجھ ہونٹوں سے باہر نکال دینا چاہتا۔ اس کے چہرے پر واضح تھکن تھی۔ کچھ دنوں سے وہ جان چکا تھا کہ اس گھر میں صرف کھانے اور صفائی کی کمی نہیں، اعتبار کا بھی قحط ہے۔ کچھ دن پہلے جب وہ دفتر سے ذرا تاخیر سے آیا تو سی سی ٹی وی کیمروں میں واضح طور پر دیکھا گیا کہ 2 ملازم زوراق کے بیڈ روم کی جانب گئے تھے۔ حالانکہ وہ کمرہ ہمیشہ لاک رہتا ہے، پھر بھی کچھ چابیاں ملازمین کے پاس ہونا خطرے کی گھنٹی تھی۔ اور صرف یہی نہیں، گھر کی کچھ فائلیں بھی غائب ہو چکی تھیں، اور یہ معمولی کاغذات نہیں تھے بلکہ وہ فائلیں تھیں جو بزنس کی اہم ڈیل سے جڑی ہوئی تھیں۔ عارف کو شک تو تھا کہ زوراق کے بزنس کے مخالفین جو برسوں سے اس کی طاقت کو تسلیم نہیں کر پا رہے تھے، انہوں نے کسی نہ کسی ملازم کو خریدا ہے۔ گھر کے اندر ایک خفیہ دشمن موجود ہے، یہ سوچی سے کئی راتیں بے خواب کر چکی تھی۔ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ ایک ایسا فرد جس پر وہ اعتماد کر سکے، جس کے دل میں صرف مجبوری ہو، کوئی لالچ نہ ہو، گھر میں کام کرے۔ اور رحمان بیگ کی بیٹی اسے اس کے لیے مناسب لگی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ ایک رسک ہے، لیکن اس وقت یہی ایک امید بھی تھی۔ اب بس اسے دعا تھی کہ وہ لڑکی اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ اچھا جی۔ عارف گیٹ سے باہر آ کر ایک پل کو رکا، سانسیں جیسے بھاری ہو چکی تھی۔ وہ زوراق کا تیز لہجہ، اس کی بے نیازی اور گھر کی بگڑتی فضا سے کچھ لمحے کو نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے دائیں طرف دیکھا جہاں دروازے کے پاس بیگ اپنی کرسی پر نیم دراز بیٹھا سورج کی کرنوں کو آنکھوں پر ہاتھ رکھے دیکھ رہا تھا۔ بیگ بھائی، عارف کی آواز میں گہری سنجیدگی تھی، جیسے کوئی فیصلہ سنا رہا ہو۔ رحمان چونک کر اٹھ بیٹھا۔ جی صاحب۔ عارف اس کے قریب آیا، دھیرے سے بولا۔ میں نے بات کر لی ہے سر سے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی بیٹی کو نوکری دے دیں گے۔ رحمان کی آنکھیں ایک لمحے کو جگمگا اٹھی۔ عارف نے بات جاری رکھی۔ فی الحال 1 مہینے کے لیے عارضی رکھیں گے، ماہانہ تنخواہ 25,000 ہوگی۔ لیکن وہ تھوڑا جھجکا۔ آج شام سر خود ٹیسٹ لیں گے، اگر ان کو اس کا کھانا پسند آیا تبھی نوکری پکی ہوگی، تو فوراً بلا لیں اسے تاکہ وہ آ کر کھانا تیار کرے۔ باقی سر کے سامنے سے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ سر کے آنے سے پہلے، یعنی کہ 6 بجے سے پہلے اسے گھر کے لیے نکل جانا ہوگا، اسے تفصیل سے بتا رہا تھا۔ بیگ نے جیسے خوشی سے کرسی کے ہتھے پر زور دے کر خود کو سنبھالا۔ کیا آپ نے سچ میں بات کر لی؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، جیسے کسی نے برسوں کی دعاؤں کو پہلی بار سنا ہو۔ صاحب جی، مجھے یقین ہے میری بیٹی کا کھانا دل جیت لے گا۔ وہ بہت سلیقے والی ہے، بہت سمجھدار ہے، وہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے۔ میں اسے ابھی بلاتا ہوں۔ رحمان بیگ جلدی سے اپنی جیب سے فون نکالتا ایک سائڈ پر ہٹ گیا۔ اس کے لبوں پر پہلی بار ایک سکون بھری مسکراہٹ آئی تھی، جیسے اس کی بیٹی کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہو، اور اگر دروازہ نہیں بھی کھلا تو وہ کھول لینے والا تھا، کیونکہ پلاننگ اس نے بہت دور تک کر کے رکھی تھی۔ وہ فون کان سے لگائے کسی سے ہلکی آواز میں بات کر رہا تھا، اور اس کی آواز میں ایک باپ کا مان اور امید واضح جھلک رہی تھی۔ اس کی چالاکیوں اور چال بازیوں سے دور عارف نے پیچھے مڑ کر آخری بار بیگ کو دیکھا، پھر ایک گہری سانس لے کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ آج کی شام بہت اہم ہے۔ زوراق کو کسی کے ہاتھ کا کھانا بہت مشکل سے پسند آتا تھا، لیکن اس دن پارٹی میں اس نے کھانے کی بہت تعریف کی تھی۔ حالانکہ وہ بہت کم لوگوں کی تعریف کرتا تھا، لیکن عارف نے نہیں بتایا تھا کہ کھانا کس نے بنایا، لیکن آج بتانا پڑ گیا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ بیگ کی پریشانی کا کوئی حل نکلا۔ اچھا جی۔ عزت آئینے کے سامنے کھڑی تھی، چادر کو بار بار اپنے گرد لپیٹتی، پھر کھولتی، پھر دوبارہ سنوارتی۔ ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج پھر اسے اسی بنگلے میں جانا تھا، اسی جگہ جہاں سے اس کی چیخیں شاید دیواروں نے بھی سنی تھی، جہاں اس رات زوراق زاد ران کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے صرف موت دیکھی تھی۔ وہ آواز ایک بار پھر اس کے دماغ میں گونجی اور اس کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ وہ اپنا خوف باپ کو فون پر بتا چکی تھی۔ باپ نے اسے تسلی دی تھی کہ زوراق زاد ران کے آنے سے پہلے وہ واپس آ جائے گی اور اس کے سامنے کبھی نہیں آئے گی، لیکن دل تھا کہ یقین کرنے سے انکاری تھا۔ اس نے جلدی جلدی اپنے کپڑے درست کیے، بڑی سی چادر کو اچھی طرح خود پر لپیٹا اور ایک نظر آئینے پر ڈالی۔ ڈر آنکھوں میں واضح تھا، لیکن اس ڈر سے بڑی چیز تھی مجبوری۔ ابا کے لیے، اپنے لیے،
وہ خود سے بولی اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ یہ نوکری کوئی شوق نے نہیں بلکہ مجبوری تھی، اور اس مجبوری میں اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اپنے لیے، اپنے باپ کے لیے وہ امید کی کرن بننا چاہتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا وہاں ضرور پسند کیا جائے گا۔ اور ویسے بھی وہ یہی کام کرنے کے لیے تو پڑوس کی آنٹی کے گھر جانے کا سوچ رہی تھی، اور پڑوس کی آنٹی سے کتنا ہی دے دیتی، 2-4 ہزار۔ اس میں تو ویسے بھی گزارا ممکن نہیں تھا۔ 25 ہزار ایک بہت بڑی رقم تھی، اور اس آنٹی کی ریپوٹیشن بھی ٹھیک نہیں تھی۔ ایسے میں اپنے باپ کی آنکھوں کے سامنے رہے گی، یہ بات اہمیت رکھتی تھی۔ سب تو بڑے لانتی تو سامنے تو رہنا۔ چلو دیکھتے ہیں اب یہ کیا بغیرتی مارتا ہے۔ اس کو گھر میں اس کے جاب تو دلوا دی ہے اس لانتی بیگ نے۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی، کس طرح کا، ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی ہم لوگ چلتے ہیں کامنٹ سیشن کی طرف، دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ سحر اشفاق، دل لگ گیا ہے اس ناول سے، روز ڈیلی انتظار رہتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ سحر، اس لیے میں آپ کو ٹائملی قسط روزانہ دے دیتی ہوں۔ حماد شاہ، یار یہ سین بہت مزے کا تھا۔ ہاں یہ والا سین واقعی اچھا تھا، مجھے بھی پسند ہے۔ تھینک یو حماد شاہ۔ اقرا حامد، بہت زبردست ایپیسوڈ، تھینک یو اقرا حامد۔ آمنہ یار بہت مزے کی ایپی تھی، کاش نور آصف بھی آپ سے کچھ سیکھ لیں اور وہ بھی ایسے ہی ریگولر ایپی دے۔ ویسے بھی آپ کا ناول بہت مزے کے۔ تھینک یو ویری مچ آمنہ۔ باقی ہر رائٹر کا اپنا حساب ہوتا ہے۔ ہدا شفیق، آؤٹ اسٹینڈنگ ناول بٹ ایپی بہت شارٹ ہے، جب ناول میں دل لگ جاتا ہے تب ناول اینڈ ہو جاتا ہے۔ بس یار ایسے ہی ہے، جو ڈیلی روٹین میں ناول آتا ہے نا ان کی قسطیں ایسی ہوتی ہیں۔ ابھی آپ کہیں دوسری چینل پہ جائیں آپ کو اس سے بھی زیادہ شارٹ ملے گی، اور وہ ایپیسوڈ بھی ریگولر نہیں ملے گی۔ تھینک یو ہدا۔ نگینہ راشد، اب بھی آپ اپنے سٹائل سے ریڈ کریں، سلو نہیں کریں، آپ اپنے سٹائل سے پڑھیں۔ ہاں جی میں اپنے سٹائل سے ہی پڑھتی ہوں، لیکن میں اگر زیادہ اپنے سٹائل سے پڑھا تو اسی لوگوں نے کہنا ہے کی ساڑھے نہ مذاق ہو گیا، 20 منٹ میں ایپیسوڈ ختم، اتنی دیر میں ایپیسوڈ ختم، اتنی دیر میں ایپیسوڈ ختم۔ تو بس مجھے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ لوگ تو اسی کو یہ چھوٹی چھوٹی لگے ہوئے، میں نے آپ لوگوں کی عادتیں بہت خراب کر دی ہیں۔ تھینک یو نگینہ، باقی انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے، میں اپنے سٹائل سے پڑھتی ہوں۔ صبا نصر اللہ، آؤٹ اسٹینڈنگ ایپیسوڈ۔ اف یہ زراق اتنے غصے والا ہے، جب سفیان گیا روم سے بعد میں جو غصہ زراق نے چیزوں پر نکالا، مجھے تو لگا سائیکو ہے۔ اف اوور ہی ایٹیٹیوڈ اور غصہ ہے زراق میں، اتنا بھی کیا ہو گیا، سائیکو کہیں کا غصہ ہی کرتا رہتا ہے بس ہر ٹائم تڑفتا ہی رہتا ہے۔ ہائے بیچاری عزت کا کیا ہوگا، ہائے عزت دتے ہن آگے جا کے پتہ لگے گا نا۔ یہ رحمان کیا اپنی حالت خراب کر کے یہ 20 لاکھ لے گا کیا، اور زراق نے ابھی تک عزت کو دیکھا تک نہیں ہے، کیسے شادی کرے گا، انٹرسٹنگ ہے یہ۔ عزت کی لک کیا وہ تو دکھائی نہیں ابھی، معصوم اور ڈری سہمی تو، اور 20 سال کی لگی لک وائز کیسی ہے وہ بھی آگے آپ کو پتہ لگ جائے گا کیسی ہے عزت۔ سفیان کی تو صحیح ہوئی ہے، ہونی بھی چاہیے تھی، زراق کا غصہ جائز تھا، اس بیچاری عزت کے باپ کے ہاتھوں بہت بڑی پڑنے والی ہے اسے۔ تھینکس الاٹ رحمان، نیم پر غور کیا آپ نے، اور انشاءاللہ بدلہ لینا ہے زراق سے۔ آہو کوئی نہ، پر زراق نو چھڑنا نہیں ہے۔ باقی وہ ابھی آپ بھی بیگ ہی لکھا کریں کمنٹس میں بھی، تو میں بھی اس کو ابھی یہی پڑھا ہے، بیگ ہی پڑھا ہے۔ باقی میں نے ریچ کو بھی بول دیا، وہ بھی نیکسٹ میں نا نام چینج کر لے گی، جو وہ لکھنے والی رہ گئی ہے نا ان میں۔ تھینک یو ویری مچ صبا نصر اللہ۔ باقی یہ کیا ہوگا آگے، یہ تو آپ کو جا کے آگے والی قسطوں میں پتہ لگے گا، اور پھر تبھی آپ کو مزہ آئے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار دی لانگ کمنٹ۔ ساؤتھ شیخ سپر، تھینک یو ساؤتھ شیخ۔ ناصرہ پروین، سپر فینٹیسٹک، تھینک یو ناصرہ پروین۔ لیوس سلون، دوسرا ناول کہاں ہے؟ دوسرا ناول ریچ کے چینل کے اوپر ہے، ریچ شاہ ناول کے اوپر۔ میں نے کل لنک بھی شیئر کیے تھے، پتہ نہیں آپ کو کیا کہ نہیں کیا، 2-3 لوگوں کو سینڈ کیے تھے میں نے۔ مریم شہزاد، زبردست، تھینک یو مریم شہزاد۔ لیوس سلون میں آپ کو کر دوں گی، ابھی سینڈ کر دوں گی۔ لیوس سلون آج کی بھی ایپی اچھی تھی، تھینک یو ویری مچ لیوس سلون۔ ہارون علی، ویری ویری نائس، تھینک یو ہارون علی۔ شرجیل احمد، نائس ایپیسوڈ، پتہ ہی نہیں چلتا کب اینڈ ہو گئی ایپیسوڈ، مزہ آ گیا ایپیسوڈ ریڈ کر کے، تھینک یو ویری مچ شرجیل احمد۔ فلزا خان، ناول کے بیچ میں آپ بولتی ہے تو سمجھ نہیں آتا یہ ناول کی لائن ہے یا آپ نے بات سٹارٹ کر دی۔
بہت اچھا ناول تھا، پلیز لانگ ہیپی دے. تھینک یو ویری مچ فلزا خان. باقی میں اس چیز کی کوشش کروں گی کہ آپ کو ڈائلاگ اور میری سمجھ میں آ جائے، علیحدہ ڈفرینشیٹ ہو جائے. ہارون علی پلیز ایپیسوڈ لمبی کر دیں، جتنی ہو سکی اتنی کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ ہارون علی. راجپوت فیملی ہائے اپی، آپ کی وائس بہت زیادہ پیاری ہے اور آپ جب پنجابی بولتی ہو کمال کی. تھینک یو ویری مچ راجپوت فیملی. ماہی خان سپر فل، تھینک یو ویری مچ ماہی خان. HQ5W thanks for happy welcome dear. زیبی جٹ congratulations for 12K. تھینک یو ویری مچ زیبی جٹ. ختیجہ نجیب حیدر نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو ختیجہ. سید احمد بہت اچھی ایپیسوڈ تھی، ویٹنگ فار نیکسٹ آ گئی ہے جی. تھینک یو سید احمد. سید احمد امیزنگ ایپیسوڈ. عزت کے باپ تو بہت ہی گھٹیا ہے، یہ ضرور عزت کو بیچے گا یا تو زوراق زادران کو یا ان لوگوں کو جن کا قرض ادا کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ زوراق زادران تک کیسے پہنچتی ہے. ویٹنگ فار نیکسٹ. ہاں جی نیکسٹ میں آپ کو آہستہ آہستہ پتہ لگ جائے گا اس کا بھی. تھینک یو ویری مچ سید احمد. ایسے رائٹس بہت خوبصورت ایپیسوڈ. تھینک یو ویری مچ صبا. بولڈ بیوٹیفل نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو بولڈ بیوٹیفل. ماہی خان ناول سے زیادہ آپ جو اندر باتیں کرتی ہیں وہ مزے کی ہوتی ہیں. تھینک یو ویری مچ ماہی خان. ایسے رائٹس وعلیکم السلام. بہت مزیدار تھی قسط، مجھے روسا ملک زہر لگی. ایٹیٹیوڈ تو دیکھو اس کا، لیکن ہمارے ہیرو صاحب کے آگے اس کی ایک نہیں چلی. خوب بےزتی کی روسا کی. پھر تو روسا میڈم کی حالت، مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کی حالت دیکھ کر. کم سے کم ہیرو صاحب نے کوئی تو اچھا کام کیا. یہ رحمان باپ ایسا ہوتا ہے. عزت کے لیے بہت دکھ ہو رہا ہے، پیسے لے آیا زوراق سے اور اس نے دے بھی دیے، پر کب تک دے گا یہ بندہ، تو پھر بار بار مانگے گا. میرا بھی دل چاہا اس بیگ کو گالیاں دینے کا. مجھے بیچاری عزت کے لیے افسوس ہو رہا ہے. بس ایک ملاقات ہو جائے زوراق اور عزت کی دوبارہ. زوراق تھوڑا بدل جائے، حرکتیں سدھر جائیں اس کی. ذرا آج دی تاریخ دے وچ ہونا مشکل ہے، اگے جا کے پاویں ہو جاوے تے کچھ کہہ نہیں سکتے. باقی ملاقات بھی ہو جائے گی، اتنی بھی کیا جلدی ہے، ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ صبا. آپ کے لمبے کمنٹ کے لیے بہت شکریہ، مجھے بہت پسند آیا. دیویا راوٹ. ایسے بھائی بھی ہوتے ہیں کیا؟ رونا آ گیا. ٹوینی والے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتے کہ نہیں ہوتے، لیکن ناول میں تو تھے. تھینک یو ویری مچ دیویارا. دیویا سوری. ماہی خان بہت اچھا ناول ہے، امیزنگ. تھینک یو ماہی خان. علی بیگ بہت بہت پیاری ایپی، انٹرسٹنگ لونگ. تھینک یو ویری مچ علی بیگ. عرش راجپوت ناول تو زبردست ہے ہی، بٹ آپ کی وائس میں بہت اچھی ہے. تھینک یو ویری مچ عرش راجپوت. شبانہ بیگم شیخ امیزنگ ایپیسوڈ. تھینک یو شبانہ. مزمل عرفان اس کی کتنی ایپیسوڈ ہے ٹوٹل؟ ایپیسوڈ کا بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، ایپیسوڈ ڈیپینڈ کرتی ہیں سٹوری پہ لحاظ سے. سٹوری کے جتنی بھی سٹوری جائے گی اتنی ایپیسوڈ ہوں گی. تھینک یو مزمل عرفان. ناشتہ پروین فینٹیسٹک. تھینک یو ناشتہ پروین. حسنین جانی کل میں نے اپنی کزن کے سے لڑی ہوگی، وہ کہتی ہے کہ علیشا بیسٹ، میں نے بولا آپ بیسٹ ہیں. اور اب آتے ہیں ریویو کی طرف. بہت مزے کا ناول تھا، حد سے بھی زیادہ. تھینک یو ویری مچ حسنین جانی، آپ کو پسند آیا ناول. کرم خان زبردست ایپی، نیکسٹ ایپی جلدی دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ کرم خان. نیکسٹ ایپیسوڈ روزانہ 8 بجے رات. انیس پانو ویری نائس ناول. تھینک یو ڈیئر، ویلکم انیس پانو. افشا عزت بہت معصوم ہے، آگے جا کے یہ ناول بہت مزے کا ہونے والا ہے. مجھے ایسے ناول بہت پسند ہے. عزت کا باپ کتنا برا ہے، ناول بیسٹ. ریچ کر ناول بیسٹ ہے. زوراق کے ٹھیک ہونے کے بعد عزت منہ نہ لگائے، ہائے آگے بہت مزہ آئے گا. مجھے اس ناول کا بے صبری سے انتظار تھا. میں جتنی بھی ناول ریڈ کر رہی تھی سب بیچ میں ہی چھوڑ دیے، اب یہ ناول بیٹ کر رہی ہوں. پلیز ایسے جتنے بھی ناول ہیں آپ ان کے لنک دے دو مجھے، میں ریڈ کر لوں گی. جی ضرور. تھینک یو ویری مچ افشا، بہت شکریہ آپ کے لمبے کمنٹ کے لیے. آپ کس طرح کے ناول مانگ رہی ہیں؟ روڈ ہیرو والے، ظالم ہیرو والے؟ میرے چینل پہ بڑے پڑے میں آپ کو میں شیئر کر دوں گی لنک. تھینک یو ویری مچ. عمر سعید نائس ناول، زبردست ایپیسوڈ. تھینک یو عمر سعید. یاسمین صدیق زبردست ناول، بہت اچھا ہے.
स्टोरी मज़े की है, आई लाइक इट टू मच। अल्लाह आपको सेहत दे, आमीन सुम आमीन। थैंक यू वेरी मच यास्मीन सदीक। इकरा हामिद, ज़बरदस्त एपिसोड, थैंक यू इकरा। हम अच्छा यार, ये जो बेग साहब समझ रहे हैं कि ज़ुराक को पागल बना देगा तो इसका वहम है। ज़ुराक तो खुद बेग से बड़ा कमीना है ते होर की, उस तो बड़ा पागल है। थैंक यू वेरी मच हमाद शाह। समारा अरशद, ज़बरदस्त एपी, ज़ुराक ने सही बेइज्जती किया मलक साहब की। वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट, थैंक यू रीच खुश रहे। वेलकम डियर समारा अरशद, थैंक यू वेरी मच। हम आज अच्छी थी अभी यार, आप ये नावल स्लो पढ़ रही हैं। आई मीन कि जो आपकी एक्चुअल स्पीड है आप उसमें नहीं पढ़ रही, मुझे पता लग गया। मैं उसी में पढ़ रही हूँ। अच्छा, अगर मैं उसमें पढ़ूँ ना तो फिर आपने कहना है इतनी छोटी एपिसोड, इतनी छोटी एपिसोड। तो मैं सही स्पीड में पढ़ रही हूँ, आपको कुछ पता नहीं लगा। थैंक यू लीजे। तो गाइज़ यहाँ पे कमेंट सेशन अपने इख्तिताम को पहुँचे। कैसा लगा आपको आज की एपिसोड, बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।